آج ہم آپ کو بے نظیر بھٹو کی سوانح حیات اور ان کی زندگی پر بتائیں گے۔ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور کن مشکلوں میں گزاری اور موت کس نے کروائی اور کیسے ہوئی۔ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی ایک معروف سیاستدان اور تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ان کا تعلق پاکستان کی ایک معتبر سیاسی خاندان سے تھا۔ وہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کی سیاست میں اثر و رسوخ کے متاثر ہو کر اپنے ملک کی سیاست میں قدم رکھنے والی خواتین میں سب سے نمایاں تھیں۔ بے نظیر بھٹو کا سیاست میں کردار ایک منفرد اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1960 کی دہائی میں کیا اور بہت جلد پاکستانی سیاست میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرے۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو ایک ایرانی نژاد پاکستانی تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے معروف اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئیں، جہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو کی تعلیمی پس منظر میں اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک ذہین اور پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں رہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست، اقتصادیات میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو کا سیاسی سفر ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت سے جڑا ہوا تھا۔ 1977 میں جب پاکستان میں فوجی حکومت نے قبضہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا اور بے نظیر بھٹو اپنے والد کی سیاسی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں آئیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کی وفات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاست میں کردار کو سنبھالا۔ اس دوران انہیں ملک میں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی اور وہ کئی سالوں تک بیرون ملک رہیں، لیکن ان کے حوصلے اور عزم میں کمی نہ آئی۔ 1980 کی دہائی کے دوران انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کا دفاع کیا اور اپنی سیاست کو ایک نئی سمت دینے کے لیے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو 1988 میں پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کی انتخابی کامیابی نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک نیا باب رقم کیا، کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کی وزیر اعظم بننے کی کہانی ایک ایسی مثالی اور جرأت مندانہ کہانی ہے جس نے عالمی سطح پر خواتین کی سیاسی طاقت کو اجاگر کیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے کئی سماجی اور اقتصادی اصلاحات کی، جن میں تعلیمی اور صحت کے شعبے میں بہتری لانے کی کوششیں شامل تھیں۔ ان کے دور حکومت میں خواتین کے حقوق کے لیے کئی قانون سازی کی گئی اور سماجی انصاف کے اداروں کی طرف قدم بڑھایا گیا۔ ان کی حکومت نے عوامی خدمات کے شعبے میں بھی بہت سی اہم اصلاحات کی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ انہیں داخلی طور پر اپوزیشن جماعتوں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے گئے، جن کی وجہ سے 1990 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت کے دوران جو بھی فیصلے کیے وہ اکثر تنازعات کا شکار رہے، تاہم ان کی سیاسی بصیرت اور قیادت کے اصولوں پر آج بھی بحث جاری ہے۔ 1990 کی انتخابات میں شکست کے بعد بے نظیر بھٹو نے دوبارہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور 1993 میں دوبارہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اس بار ان کی حکومت نے معاشی ترقی کے منصوبوں اور اقتصادی اصلاحات پر زور دیا۔ انہوں نے عوامی سطح پر اپنی مقبولیت کو دوبارہ بحال کیا اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کی عالمی سطح پر ایک منفرد پہچان بن گئی تھی۔ انہوں نے عالمی فورم پر پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا اور ہمیشہ پاکستان کی معاشی ترقی اور سیکورٹی کے لیے آواز بلند کی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے عالمی سطح پر کئی اہم معاہدے کیے اور بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے محنت کی۔ بے نظیر بھٹو کی سیاسی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اثر پڑا اور انہوں نے دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیے۔ بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی۔ 1987 میں انہوں نے آصف علی زرداری سے شادی کی، جو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شہری کے چیئرمین بنے۔ ان کے 3 بچے تھے، بختیار بھٹو، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو۔
بے نظیر بھٹو کی زندگی میں ذاتی اور سیاسی چیلنجز نے انہیں ہمیشہ مضبوط بنایا اور انہوں نے سیاست میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کا ایک دل دہلا دینے والا موڑ 27 دسمبر 2007 کو آیا جب انہیں راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے پاکستان اور دنیا بھر میں صدمے کی لہر دوڑائی دی۔ ان کے قتل کا مقدمہ کئی سالوں تک چلتا رہا لیکن قاتلوں کا تعین نہیں ہو سکا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان کے جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر قیادت ان کے شوہر آصف علی زرداری نے پارٹی کی قیادت سنبھالی اور بعد میں پاکستان کے صدر بنے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے عوامی سطح پر ایک خلا پیدا کیا جو آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا سیاسی ورثہ آج بھی پاکستان کی سیاست پر گہرا اثر چھوڑ رہا ہے۔ ان کے دور حکومت میں کی جانے والی اصلاحات، خواتین کے حقوق کی پذیرائی اور عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج بنانے کی کوششیں آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ ان کی جد و جہد، عزم اور قیادت کی خصوصیات نوجوان سیاستدانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر بھی خواتین کے حقوق کی پذیرائی کے لیے کئی اہم کام کیے۔ ان کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جیسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا انتقال ایک بڑا سانحہ تھا لیکن ان کا سیاسی ورثہ اور کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے نظیر بھٹو کی سوانح حیات ایک مثالی داستان ہے جس میں قربانی اور جد و جہد اور عزم کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح انسان اپنی محنت اور عزم اور جرأت سے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی سیاسی اور وراثت پاکستان کے لیے ایک اہم باب ہے اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔